اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقوں سے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ صحابہ کرام ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں ان کی طرح؟ کیا ہم ایمان لائیں ایسا ایمان جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ الا انہم ہم السفہاء، سنو یہی منافق بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ منافقین کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ منافقین سے فرمایا گیا اگر تمہیں واقعی ایمان لانا ہے تو پھر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ایمان لاؤ، ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بھی اور کیفیات کے اعتبار سے بھی۔ زبان پر جیسے ایمان کے بول صحابہ کرام کی زبانوں پر ہے اور اس ایمان پر جیسا دلوں میں یقین صحابہ کرام کے دلوں میں ہے، ایسا ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہے۔ گویا حق کے لیے معیار اور کسوٹی حضرات صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ کسوٹی اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ زرگر سونے کو ملا کر سونا چیک کرتا ہے، اس میں کتنا کھرا سونا ہے اور کتنی اس میں کھوٹ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا ایمان بعد میں آنے والی امت کے لیے کسوٹی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کا عقیدہ و عمل بعد میں آنے والوں کے لیے کسوٹی ہے۔ اگر کسی کو اپنے عقیدے عمل پرکھ چاہیے تو وہ اپنے ایمان عقیدے اور عمل کو صحابہ کرام کے ایمان عقیدے عمل کے ساتھ ملائے، مل جائے تو سمجھے میں حق پر ہوں، سچ ہوں۔ اور اگر صحابہ کرام کے ایمان کے ساتھ ایمان میل نہیں کھاتا یا ان کے عقیدہ اور عمل کے ساتھ عقیدہ اور عمل میل نہیں کھاتا تو سمجھے لاکھ دعوے کرتا رہے، لاکھ خوشنما عقیدہ اور عمل اپنا لے، یہ حق پر نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام بعد میں آنے والی پوری امت کے لیے معیار حق ہے۔ قرآن پاک میں حضرات صحابہ کرام کے فضائل اسی لیے بیان کیے گئے، احادیث مبارکہ میں حضرات صحابہ کرام کے مناقب اسی لیے بیان کیے گئے کہ بعد میں آنے والی امت ان جیسا ایمان رکھے، ان جیسا عقیدہ اور عمل اپنائے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کی اصلاح کے لیے جو نصاب ترتیب دیا، فضائل اعمال، روز تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال میں شیخ نے کلمہ کے ذکر سے پہلے اور نماز کے فضائل سے پہلے اور قرآن پاک کے فضائل سے پہلے اور دوسرے اعمال کے فضائل سے پہلے فضائل اعمال میں حضرات صحابہ کرام کے فضائل و مناقب رکھے۔ وہ اس لیے کہ جب صحابہ کرام کی عظمت محبت دل میں بیٹھے گی، ان جیسا ایمان، ان جیسی ایمانی کیفیات، ان جیسی خدمات، ان جیسی قربانیاں، اس چیز کا داعیہ دل میں پیدا ہوگا تو پھر یہ کلمے کی حقیقت کی طرف آئے گا اور پھر یہ صحیح نماز اور قرآن پاک کی محبت اور اس کی اتباع اور دیگر اعمال کی طرف اس وقت آئے گا جب صحابہ کرام کی محبت سے، عقیدت سے اس کا سینہ آباد ہو۔ بہرحال
منافقین نے جواب میں کہا کہ ہم اس طرح ایمان لائیں انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف نعوذ باللہ ایمان لائے۔ بے وقوف انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایمان لانے کے بعد خود کو مشقتوں میں ڈال دیتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد ساری دنیا کو اپنا مخالف بنا لیتے ہیں۔ اور یہ کیا ایمان ہوا کہ ایمان لانے کے بعد اپنی دنیا کو اس آخرت کے لیے برباد کر دیتے ہیں جو دیکھی ہی نہیں، یعنی دنیا کا نفع نقصان انہیں نفع نقصان نظر نہیں آتا اور دنیا کا مفاد انہیں کسی طرح سے آخرت کے مقابلے میں عزیز نہیں ہوتا، حالانکہ آخرت دیکھی ہی نہیں۔ فرمایا انہم ہم السفہاء، بے وقوف تو یہ لوگ ہیں، دنیا کی زندگی جس کی ایک سانس کا اعتبار نہیں اور دنیا کے مفادات پیسہ دولت جس کے ایک پل کا اعتبار نہیں کہ یہ اس وقت میری ہے اور دوسرے وقت کس کی، اور یہ چند سانسیں اکھڑ جائیں، یہ مکان، یہ دولت اور یہ دنیا کی ساری ریل پیل میرے کس کام کی۔ تو اس دنیا کے لیے قبر، قیامت، آخرت، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی برباد کر رہے، بے وقوفی تو یہ کر رہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ دنیا جیسی گزرتی ہے گزر جائے، دنیا جیسی گزرتی ہے گزر جائے، انسان اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا سے آخرت بنا کر لے جائے، یعنی چند سانسوں پر جو دنیا کی زندگی کھڑی ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لے، اور پھر مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی مرضی پر ہوگی۔ عقل مندی تو یہ ہے۔ ایک اور چیز بھی غور طلب ہے، وہ یہ کہ منافقین نے جب انہیں کہا گیا کہ ان صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ تو انہوں نے صحابہ پر تنقید کر دی، ان پر اعتراض جڑ دیا اور انہیں نعوذ باللہ بے وقوف قرار دے دیا۔ تو صحابہ کرام کا دفاع اور صحابہ کرام کی وکالت کون کر رہا ہے؟ خود اللہ جل شانہ کر رہے ہیں۔ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے متعلق نازیبہ کلمات کہہ رہے ہیں، یہ خود ایسے ہیں اور صحابہ کرام تو ایسے، ان کا ایمان ایسا، ان کا عقیدہ اور عمل ایسا، اور بعد میں آنے والی امت ان کے ایمان جیسا ایمان اپنائے تو ہمیں قبول ہے۔ گویا صحابہ کرام پر تنقید، اعتراض اٹھانا، انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ منافقین کا وتیرہ ہے، اور صحابہ کرام کی وکالت اور ان کا دفاع، ان کا تحفظ، یہ اللہ جل شانہ کی سنت۔ اللہ تعالیٰ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔